ایفل ٹار پیرس کی پہچان ہے۔ یہ لوہے کا ایک عظیم ڈھانچہ ہے جسے الیگزینڈر گسٹاف ایفل نے 31 مارچ 1889 میں مکمل کیا تھا۔ یہ ٹاور شروع میں صرف 20 سال کے لیے بنایا گیا تھا اور اس نے 1909 عیسوی میں ختم ہو جانا تھا۔ اس کی وجہ پیرس کے لوگ تھے۔ پیرس کے لوگ آرٹ اور کلچر کا خوبصورت امتزاج ہیں۔ یہ برش اور تیشے کے ذریعے پتھر کے بتوں اور کورے کینوس میں جان ڈال دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے جب لوہے کا ایک بدصورت ڈھانچہ کھڑا کر دیا گیا تو یہ ان کے ذوق سلیم پر گراں گزرا۔ چنانچہ انہوں نے ایفل ٹار کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ پیرس کی انتظامیہ اس احتجاج کی تاب نہ لا سکی، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ ایفل ٹار کو 20 سال بعد توڑ دیا جائے گا۔ 20 سال پورے ہوئے تو ریڈیو ایجاد ہو گیا۔ ریڈیو کے سگنلز کے لیے پیرس میں ایک بلند عمارت درکار تھی اور ایفل ٹار واحد مقام تھا جہاں سے تقریباً پورے پیرس کو ریڈیو کے سگنلز مل سکتے تھے۔ انتظامیہ نے ایفل ٹار پر ریڈیو کا بوسٹر لگا دیا اور یہ بوسٹر بعد ازاں ایفل ٹار کی زندگی بن گیا۔ آپ قدرت کا کمال ملاحظہ کیجئے۔ لوہے کا یہ ڈھانچہ جسے پیرس کے لوگ کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ آج دنیا بھر میں پیرس کی پہچان ہے، اور پیرس شہر میں داخل ہونے والا ہر شخص اس وقت تک اپنی سیر کو مکمل نہیں سمجھتا جب تک یہ ایفل ٹار کا نظارہ نہیں کر لیتا۔ یہ 10,000 ٹن وزنی لوہے کا ایک ڈھانچہ ہے جس کی اونچائی 324 میٹر ہے۔ اس ٹاور پر روزانہ 1 لاکھ لوگ آتے ہیں۔ یہ لوگ ٹکٹس کے حصول کے لیے 3 گھنٹے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور چیونٹی کی رفتار سے چلتے ہوئے ایفل ٹار کی چوٹی پر پہنچتے ہیں۔ اس چوٹی سے پورا پیرس دکھائی دیتا ہے۔ ایفل ٹاور کی یہ چوٹی پیرس کی مہنگی ترین جگہ ہے اور اگر حکومت کبھی اس جگہ کی نیلامی کا اعلان کرے تو یہ شاید پیرس کی تاریخ کی مہنگی ترین بولی ثابت ہو۔ آپ اگر دنیا کی اس مہنگی ترین جگہ پر جائیں تو آپ اس بلندی پر واش روم دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا واش روم ہے جس میں خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ کیبنز بنے ہوئے ہیں۔ ان واش رومز کے لیے 324 میٹر اونچائی تک پانی بھی پہنچایا جاتا ہے اور طویل پائپوں کے ذریعے بول براز بھی زمین تک لایا جاتا ہے، اور ایفل ٹار کی انتظامیہ کو اس انتظام کے لیے ہر سال 2 لاکھ یوروز خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ انتظامیہ نے واش روم کی صفائی کے لیے باقاعدہ عملہ بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ عملہ 324 میٹر کی اونچائی پر 10-15 منٹ بعد واش روم صاف کرتا ہے۔ یہ بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، لیکن اس قسم کی باتیں ہی دراصل قوموں کے عروج و زوال کی بنیاد بنتی ہیں۔ کچن اور واش روم یہ دونوں مقام انفرادی ترقی کا نقطۂ آغاز بھی ہوتے ہیں اور قومی ترقی کا معیار بھی۔ جس گھر کا کچن گندا اور واش روم بدبودار ہوتا ہے اس گھر کے افراد کا ذوق اچھا ہو سکتا ہے اور نہ ہی صحت، اور جو قومیں باورچی خانوں اور باتھ روموں پر توجہ نہیں دیتی وہ بھی صحت مند ہو سکتی ہیں اور نہ ہی ذوق سلیم کی مالک۔ چنانچہ آپ اگر کسی ملک کی ترقی دیکھنا چاہیں تو آپ اس کے واش رومز میں چلے جائیں اور ان کے ریسٹورانوں کے کچن دیکھ لیں۔ آپ کو اس قوم کے مستقبل کا اندازہ لگانے کے لیے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ میں 6 ماہ بعد پیرس آیا ہوں۔ میں اس سے قبل استنبول اور قزاقستان گیا اور وہاں سے 1 جولائی کو پیرس آ گیا۔ پیرس سے وینس اور وینس سے سوئٹزرلینڈ جاؤں گا، وہاں سے لندن اور پھر جولائی کے آخری ہفتے میں پاکستان واپس آ جاؤں گا۔ یہ سیر کم اور تعلیم زیادہ ہے۔ چینی زبان کی کہاوت ہے کہ تم اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو 1000 کتابیں پڑھو اور 1000 میل سفر کرو۔ یہ کہاوت 100% درست ہے۔ مجھے آج تک کتابوں اور مصاحفتوں نے جو کچھ دیا وہ میں دوسرے ذرائع سے حاصل نہیں کر سکا۔ مجھے اب تک 60 کے قریب ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ان میں سے 35 ممالک ترقی یافتہ تھے، 15 ترقی پذیر تھے اور 10 غیر ترقی یافتہ تھے۔ میں نے تمام ترقی یافتہ ممالک کے واش رومز کو صاف اور ریسٹورانوں کے کچن کو ستھرا پایا، جبکہ غیر ترقی یافتہ ممالک کے یہ دونوں مقام غلیظ اور بدبودار تھے۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان غیر ترقی یافتہ ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان میں پبلک ٹوائلٹس نام کی کوئی روایت موجود نہیں۔ آپ کراچی سے اسلام آباد تک کسی مارکیٹ میں چلے جائیں یا کسی سرکاری اور غیر سرکاری عمارت میں داخل ہو جائیں، آپ اس کے ٹوائلٹس کے قریب سے نہیں گزر سکیں گے۔ کموڈ غلاظت سے لبالب بھرے ہوں گے، ٹوٹیاں بہہ رہی ہوں گی، فرش گندے ہوں گے اور واش بیشنز پر صابن نہیں ہوگا۔
آپ یقیناً جانتے ہیں کہ مسلمان اور افریقہ کے چند ممالک کے لوگ طہارت کے دوران براہ راست غلاظت کو ہاتھ لگاتے ہیں، جبکہ باقی قومیں ٹوائلٹس پیپر یا مسلم شاور استعمال کرتی ہیں۔ ہمیں واش روم کے بعد صابن کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے 90% واش رومز میں صابن نہیں ہوتا۔ مجھے آج تک پاکستان کے کسی مسجد کے استنجا خانے میں صابن دکھائی نہیں دیا۔ میں ایک بار پارلیمنٹ ہاؤس کے واش روم میں گیا تو وہاں بھی صابن نہیں تھا۔ آپ درمیانے درجے کے ریسٹورانوں کے واش رومز میں بھی جا کر دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں بھی صابن نہیں ملے گا۔ آپ ان ریسٹورانوں کے کک، کچن کا عملہ اور ویٹرز کے بارے میں سوچئے، یہ لوگ بھی یہ واش روم استعمال کرتے ہیں اور صابن سے ہاتھ دھوئے بغیر کام میں لگ جاتے ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ کے ارکان اور پارلیمنٹ کا عملہ بھی صابن سے ہاتھ نہیں دھوتا، اور نماز سے پہلے واش رومز اور استنجا خانہ استعمال کرنے والے نمازی بھی صابن سے ہاتھ نہیں دھوتے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کس قدر گندے لوگ ہیں۔ آپ اس کے بعد پبلک ٹوائلٹس کی طرف آ جائیے۔ آپ کو کپڑوں اور سونے کی ان مارکیٹوں میں بھی پبلک ٹوائلٹس نہیں ملیں گے جہاں روزانہ کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ آپ مینار پاکستان کی چوٹی پر چڑھ جائیں، اور اگر آپ وہاں کسی فطری مسئلے کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا۔ آپ بس اسٹیشنوں، وین سٹینڈز، سینما ہاؤسز، تھیٹر ہالز، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ٹوائلٹس کے قریب جا کر دیکھ لیں، آپ ریلوے اسٹیشنوں کے واش روم میں جا کر دیکھ لیں، اور ایئرپورٹس کے واش روم استعمال کر کے دیکھ لیں، آپ کو مکمل مایوسی ہوگی۔ حد تو یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے واش روم بھی ناقابل استعمال ہیں۔ آپ انٹرنیشنل ڈیپارچر کے واش رومز کا چکر لگا لیں، آپ کا دماغ ایک ہفتے تک سن رہے گا۔ مجھے جب بھی ایئرپورٹ پر واش روم کی ضرورت پڑتی ہے تو میں 850 روپے کا ووچر لے کر بزنس کلاس کے لاؤنج میں جاتا ہوں، یا پھر عملے کی منت کر کے صرف واش روم استعمال کرنے کے لیے VIP لاؤنج جاتا ہوں۔ یہ ہمارے دارالحکومت کے ایئرپورٹ کے واش روم کی صورتحال ہے۔ آپ چھوٹے ایئرپورٹس کا خود اندازہ لگا لیجئے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ بظاہر ایک معمولی ایشو ہے، لیکن یہ ایشو قوموں کی ترقی کا معیار طے کرتا ہے۔ آپ استنبول سے لے کر واشنگٹن تک دنیا کے تمام ترقی یافتہ شہروں میں جھانک کر دیکھ لیجئے، آپ کو ان کے تمام پبلک ٹوائلٹس صاف بھی ملیں گی، اور خوشبودار، ہوادار اور روشن بھی، اور یہ آپ کو ہر اس مقام پر بھی ملیں گے جہاں 2-4 لوگوں کی آمد و رفت کا امکان موجود ہوتا ہے۔ آپ یورپ کے کسی ملک میں اس وقت تک ریسٹوران اور بڑی شاپ نہیں کھول سکتے جب تک آپ اس میں واش روم نہیں بناتے، اور اس واش روم میں ٹوائلٹ پیپر، صابن اور پانی کا بندوبست نہیں کرتے، جبکہ ہمارے ملک میں واش رومز کے بغیر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اور ریسٹورانوں کے واش روموں کی بدبو کچن تک جا رہی ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں پارلیمنٹ کے واش رومز میں بھی صابن نہیں ہوتا۔ اور یہ اس قوم کی صورتحال ہے جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان کا درجہ دیا تھا۔ ہم ملک کے بڑے بڑے مسائل حل نہیں کر سکتے، ہم معیشت کو بہتر نہیں بنا سکتے، ہم پاکستان مسلم لیگ نون اور MQM کے سیاسی اتحاد پر کہکا بھی نہیں لگا سکتے، اور ہم اپنے سیاسی نظام سے کرپشن کا کاف بھی ختم نہیں کر سکتے۔ ہم نہ کریں، لیکن ہم اپنے نصف ایمان پر تو توجہ دے سکتے ہیں۔ ہم یورپی سٹینڈرڈ کے واش روم تو بنا سکتے ہیں، اور ہم ان واش رومز میں صابن تو رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے تو کسی بڑے سیاسی اتحاد کی ضرورت نہیں۔ ہم اگر یہ نہیں کر سکتے تو یقین کیجئے پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو قوم واش روم نہ بنا سکے وہ کبھی اپنا مستقبل نہیں بنا سکتی۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔